حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی کہ ہاذان ابنا کا ورثہما شیئا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں آپ کے نواسے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ ان کو کوئی وراثت عطا فرمائیں، کوئی اپنا ورثہ عطا فرمائیں۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں، اور حضور آرام فرما رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے، دونوں بازو پھیلائیے، اور پھر فرمایا کہ اے میری بیٹی، میرے بیٹے حسن کو میرے دائیں بازو پر لٹا دو اور میرے بیٹے حسین کو میرے بائیں بازو پر لٹا دو۔ تو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں شہزادوں کو حضور کے حکم کے مطابق آپ کے دائیں اور بائیں بازو پر دونوں کو لٹا دیا۔ تو جب ان دونوں شہزادوں کو لٹا دیا حضور کی آغوش کے اندر، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دایاں بازو اٹھا کر اپنے سینے پر رکھا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سینے سے لگایا، اور پھر فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، تم نے ورثہ مانگا ہے، وراثت مانگی ہے مجھ سے میرے اس شہزادے کے لیے، تو سنو، اما الحسن فلہ ہیئتی وسودی، فرمایا کہ جو سرداری اللہ رب العالمین نے تیرے بابا جان کو دی ہے نا، میری اس سرداری کا مالک، فرمایا کہ آج کے بعد میرا حسن ہے، اور فرمایا کہ جو حسن اللہ رب العالمین نے تیرے بابا کو دیا ہے، میرے حسن کا مالک جو ہے نا حضرت امام حسن ہے۔ اور پھر احادیث کے اندر موجود ہے، کتنا حسن تھا، احادیث کے اندر موجود ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سر سے لے کر ناف تک حضور کے مشابہ تھے، آپ کی شکل و صورت سر سے لے کر ناف تک حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، اور ناف سے لے کر پاؤں تک حضرت امام حسین حضور کے مشابہ تھے، آپ کی چال حضور کے بالکل مشابہ تھی، اور سر سے لے کر پاؤں تک حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے ہم شکل تھی، حضور کے مشابہ تھی، آپ کی گفتار، آپ کی چال، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا یہ بالکل حضور کے مشابہ تھا۔ تو اب حضرت خاتون جنت نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے اس بیٹے کو وراثت عطا فرمائے۔ تو حضور نے کیا وراثت عطا فرمائی؟ فرمایا کہ اما الحسن فلہ ہیئتی وسودی، فرمایا کہ میرے حسن اور میری سرداری کا مالک میرا حسن ہے۔ اور پھر حضور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا بایاں بازو لپیٹا اور اپنے سینے پر رکھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سینے پر لیا، اپنے سینے پر لٹایا، اور پھر فرمایا کہ اے میری بیٹی، تو نے ورثہ مانگا ہے میرے اس حسین کے لیے، تو سن میں اپنے آج اس بیٹے کو کیا وراثت عطا کرنے لگا ہوں، کیا ورثہ عطا فرمانے لگا ہوں۔ فرمایا کہ اما الحسین فلہ جرأتی وجودی، فرمایا کہ میری جرت کا وارث، میری بہادری کا مالک میرا حسین ہوگا، اور فرمایا کہ میری سخاوت کا مالک بھی میرا حسین ہوگا۔ اب کس کی جرت و بہادری کی بات ہو رہی ہے؟ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جرت و بہادری، کہ وہ کیا جرت و بہادری تھی کہ جب مکہ کے اندر ہر طرف دشمن تھے، اس موقع کے اوپر جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو ہر طرف سارے دشمنوں نے گھیر لیا، سارے دشمن کھڑے ہو گئے کہ جناب یہ کیا کہہ دیا آپ نے۔ جناب ابو طالب کے پاس سارے گئے کہ جناب اپنے اس بھتیجے کو سمجھائیں، اگر اس کو شہرت چاہیے ہم دیتے ہیں، اس کو سرداری چاہیے ہم دیتے ہیں، اس کو مال و دولت کی ضرورت ہے ہم دیتے ہیں، اس کو کوئی اچھا رشتہ پسند ہے ہم وہ رشتہ دینے کو تیار ہیں، لیکن اس دعوے سے باز آ جائے۔ تو اس موقع کے اوپر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جرت، وہ جرت کہ جس جرت اور بہادری کا مالک اپنے نواسے حسین کو بنایا، وہ کیا جرت تھی؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تو مجھے کہتے ہیں نا کہ یہ مال و دولت لے لو، یہ میری جو ہے نا یہ سرداری لے لو، مال و دولت لے لو، اچھا رشتہ لے لو، یہ مجھے جو ہے نا لالچ دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میری بات یہ ہے کہ اگر میرے ہاتھ کی ایک ہتھیلی کے اوپر سورج رکھ دے اور میری دوسری ہتھیلی کے اوپر چاند رکھ دے، تو پھر بھی میں ان دونوں چیزوں کا وزن اٹھا کر بھی یہی کہوں گا کہ میں خاتم النبیین ہوں اور اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر ہوں، میں اپنے اس دعوے سے باز آنے والا نہیں۔
یہ حضور کی جرت تھی، یہ آپ کی بہادری تھی کہ جب آپ کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں تھا تو اس موقع پر بھی آپ نے اتنی جرت اور بہادری دکھائی اور فرمایا کہ میری اس جرت کا مالک میرا حسین ہے، اور فرمایا کہ میری سخاوت کا مالک بھی میرا حسین ہے۔